حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خادمہ نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو شفا دے دی، چنانچہ نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمون جو کہ خیبر کا ایک یہودی تھا اس سے کچھ قرض لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کر کے اجرت کے طور پر پیسے لیے اور ان تھوڑے سے پیسوں سے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا۔ پہلے دن جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پر آ کر کسی نے آواز دی، اے اہل بیت محمد، میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا اور روٹی کے ساتھ جو بھی کھانا پکایا تھا سب اٹھا کر مسکین کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت ہوا دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص آیا۔ اس شخص نے کہا، میں یتیم ہوں اور کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ چنانچہ سارا کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا اور جو بچا تھا وہ پکایا۔ جب افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں قیدی ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دے۔ سیدہ کائنات نے سارا کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا اور آج پھر پانی سے روزہ افطار کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام شفا یاب تو ہو گئے لیکن بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھا گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے بھی مرجھا گئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سب کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے کہ میری شہزادی بیٹی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورہ الدحر کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے لیے تحفہ بھیجی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الدحر کی آیات کی تلاوت کی، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے کسی بدلے یا شکر گزاری کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ درس ہدایت۔ سبحان اللہ، اس واقعے سے اہل بیت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری و افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔